نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور واقعہ ہوا غزوہ تبوک سے واپسی پر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت منافقین کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی کہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے اور آپ آ کر اس میں 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کر لیں تاکہ باقاعدہ مسجد میں نمازوں وغیرہ کا سرگرمیوں کا آغاز ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تو میں تبوک کے سفر کی تیاریوں میں ہوں اور میں واپسی پر پھر دیکھوں گا آؤں گا۔ اور یہ جو نام نہاد مسجد بنائی تھی یہ مسجد قباء کے بالکل پاس تھی۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آ رہے تھے مدینہ تو آپ نے مدینہ آنے سے پہلے قیام کیا تھا قباء میں، اور وہاں پر آپ نے مسجد بنائی تھی، اور اللہ کے رسول کو اس مسجد قباء سے بہت پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کے دن یعنی سیٹرڈے کو ہفتے کو جاتے تھے اور جا کے وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اور آپ کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو شخص مدینہ المنورہ سے غسل یا وضو کرے اور اس کے بعد پیدل یا سواری پر مسجد قباء جائے، وہاں پر جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر واپس مدینہ آئے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمتیں برستی محسوس ہوتی ہیں مسجد قباء پر۔ تو مسجد قباء سے قریب ہی یہ نام نہاد مسجد منافقین نے بنائی۔ یہ مسجد اصل میں نام نہاد جو انہوں نے بنائی یہ ایک راہب ابو عامر کے کہنے پر بنائی۔ وہ بدبخت ابو عامر عیسائی راہب تھا اور اللہ کے رسول کے مدینہ آنے سے پہلے اس کی ایک پوری مذہبی ساکھ وہاں پر قائم تھی۔ لوگ اسے بڑا پارسا سمجھتے تھے اور اس سے دعائیں کراتے تھے، اس سے مسئلے پوچھتے تھے۔ جب اللہ کے رسول مدینہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی اب یہ ساکھ مجروح ہو گئی، اور لوگوں نے جو ہے وہ اس کے پاس جانا اور اس سے مسئلے پوچھنا، اس کا اکرام کرنا ختم کر دیا۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ اصل جو دین حق ہے وہ تو اللہ کے رسول پر ایمان لانے میں ہے۔ اب اس کو شدید غصہ آیا اپنی اس پوری کی پوری جو اس کی ایک چودراہٹ مذہبی تھی ختم ہونے پر۔ وہ چلا گیا مکہ اور غزوہ احد میں کفار کے ساتھ مل کر آیا، اور اس نے کفار کے لشکر میں آ کر پکارا انصار مدینہ کو کہ میں ابو عامر ہوں، تم جانتے ہو کہ میں کتنا جو ہے وہ پارسا ہوں اور میں نے کتنی مذہبی اعتبار سے تمہاری خدمت اور تمہاری رہنمائی کی ہے، اس طرف آ جاؤ، قریش کے لشکر کی طرف آ جاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا کہ تم جھوٹے ہو، مکار ہو، فریبی ہو، ہم تمہارے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد وہ شام چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے پیغام بھیجا مدینے میں منافقین کو کہ میں مدینے آنا چاہتا ہوں تاکہ ہم یہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف جو بھی کچھ کر سکتے ہیں کارروائی کریں، میرے لیے تم کو مرکز بناؤ۔ تو لہٰذا اس بدبخت کی سرگرمیوں کے لیے مرکز بن رہا تھا نام نہاد ایک مسجد کی صورت میں۔ جب اللہ کے رسول غزوہ تبوک سے واپس آئے، اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا آپ کو کہ یہ حقیقت میں مسجد نہیں ہے، نام نہاد مسجد ہے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچانا اور تقریبی سرگرمیوں کا ایک جو اس کو اڈہ بنانا ہے۔ تو پھر آپ نے آ کر جو ہے وہ اس نام نہاد مسجد کو مسمار کرایا۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ایک مسجد کی سی صورت بنائی، حقیقت میں اس کو مسجد نہیں کہہ سکتے، وہ تو ایک نام نہاد مسجد تھی، جنہوں نے مسجد کی ایک صورت بنائی ضراراً نقصان پہنچانے کے لیے، وکفراً اور کفر کی بنیاد پر، وتفریقاً بین المؤمنین اور مومنوں کے درمیان تفریق اور انتشار پیدا کرنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اس بدبخت کے مورچے کے طور پر جو کہ اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتا رہا ہے، محاذرائی کرتا رہا ہے۔ حارب اللہ ورسولہ من قبل، جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرتا رہا ہے، محاذرائی کرتا رہا ہے۔ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو ارادہ نہیں کیا تھا مگر بھلائی کا۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔